بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ نور پوڈ کاسٹ میں میں ہوں شعیب وڑائچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قربانی پر۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں حج ادا کرتے ہیں اور ساتھ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم پاکستان کی بات کریں گے تو بہت سارے مسائل ان دنوں میں جنم لے لیتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات اور مسائل کیا ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد عبداللہ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو جیسے میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ فلسفہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے ذرا گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ شعیب بھائی، اتنے اہم ٹاپک پہ آج آپ نے یاد کیا۔ قربانی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ ایک بندہ مومن کی شان بھی ہے اور پہچان بھی۔ اللہ رب العزت نے ہر امت میں قربانی کو رائج کیا، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ قربانی جو ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی حضرت انسان کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب کلیش ہوا تو اس وقت بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے جو حکم دیا گیا انہیں وہ قربانی کا حکم تھا۔ ایک نے ایک جانور کو ذبح کیا اور ایک نے اناج کی قربانی پیش کی۔ اللہ کی طرف سے اس وقت جو قربانی کی قبولیت کا طریقہ تھا وہ آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی، لے جاتی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ بڑا مہربان ہے، قربانی بھی ہم کریں گے، گوشت بھی ہم کھائیں گے، اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے پھر بھی ہم لے جائیں گے۔ تو قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ وہ نسبت ایسے ہوئی کہ پہلے قربانی ہوتی تھی جانوروں کی یا اناج کی یا دیگر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا اور اس بیٹے نے جب دوڑنا شروع کیا، فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہتا ہے جب وہ دوڑنے کی عمر میں آیا، بلکہ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ بچپن میں جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلانا چاہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، کس باپ کا دل نہیں کرے گا اس کو کھلانا؟ اللہ نے حکم دیا کہ جا کے چھوڑو بیابان میں۔ اچھا، مکے میں جا کے جو اس وقت آباد نہیں تھا، بیابان میں چھوڑا ہے اپنے بچے کو۔ اور پھر فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑنے چلنے لگے اب حکم نیا آ گیا، کیا اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اچھا، بیٹے سے رائے لی جا رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ معاشرے میں یہ چیز آج ختم ہوتی جا رہی ہے شعیب بھائی، ہم اپنے بڑے بچوں کو بھی مشورے میں شامل نہیں کرتے، ہم تو حکم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ مشورہ۔ بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کے اندر ذمہ داری پیدا ہوگی، احساس ذمہ داری جنم لے گا، آپ کے بچوں میں فیصلہ سازی کی قوت آئے گی، ان میں ایک اعتماد بنے گا، وہ آن کریں گے گھر کو اور فیصلوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اتنا اہم مشورہ، فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ وہ کام کیجئے جس کا حکم آیا ہے۔ اللہ، بیٹا تکلیف ہوگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا ابا جی تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ باپ بیٹے کی کنورسیشن ہے، اور یہ باپ بیٹے کی تربیت ہے۔ ہاں جی، اولاد کی تربیت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جس کا دوسرا مصرع ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی۔ یعنی علامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ یہ جو بچپن میں اتنا بڑا ہو گیا بیٹا، یہ کیا تھا؟ یہ ماحول تھا گھر کا، یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی، اور تربیت لینے والا بھی اللہ کا نبی تھا، تو پھر یہ گھر کا ماحول بنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اس جب جواب کو سنا، انہوں نے قربانی کے لیے بیٹے کو لٹا دیا۔ اب اس پر پھر علماء اور مفسرین نے بڑا کلام کیا، کہتے اسماعیل علیہ السلام نے ایک ریکویسٹ کی ابا جی سے، ریکویسٹ وہ یہ کی وہ ریکویسٹ یہ کی کہ ابا جی مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، اچھا، سیدھا نہ لٹائیے۔
کیوں؟ یہ نہ ہو چھری چلاتے ہوئے بیٹے کی چہرے پہ نظر پڑے تو باپ کے ہاتھوں میں لغزش آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن، تو میں نہیں چاہتا اللہ کی بارگاہ میں میرے باپ کا اجر و ثواب کم ہو جائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کہتا ہے انہوں نے بات تسلیم کر لی، لٹا دیا، چھری چلا دی، باپ نے اپنی بات پوری، قال قد صدقت الرؤیا، انہوں نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب بیٹے کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، اللہ نے چھری کو حکم دے دیا، آزمائش اتنی تھی تو انہیں کاٹنا نہیں، چھری چلتی ہے کاٹ نہیں رہی، اور پھر مینڈا آتا ہے، اور جب وہ ذبح کر کے کپڑا کھولتے ہیں آنکھوں سے خون کے فوارے چھوٹ چکے ہیں، ہاتھ خون سے بھر چکے ہیں، اب باپ کا دل جو ہے وہ اللہ کا حکم تو کر چکا پورا، لیکن کیفیت کیا ہو کہ بیٹے کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، آنکھ سے پٹی ہٹائی، سامنے دیکھا اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں بیٹھے، اور پھر اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جانور مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، تو قربانی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ عمل، بالکل اصل یہ ہے اس کی روح۔ وہ عمل جانور کی قربانی کی صورت میں ہے، وہ اپنی جان کو، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اپنے کینے، بغض اور جو یہ ہم نے تکبر کے بت پالے انہیں پاش پاش کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ سے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے، اے اللہ جس طرح اس جانور کو تیری راہ میں ذبح کیا ہے، وقت آئے ہم خود بھی قربان ہونے کو تیار ہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے، اپنا سب کچھ تیرے مال و دولت سب کچھ قربان کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، تھوڑا سا آپ نے بڑا اچھے انداز میں تفصیلاً بتا دیا۔ اچھا، اب قرآن حکیم میں کن کن جانوروں کا قربانی کے حوالے سے ذکر آیا ہے؟ جی، سورہ انعام میں ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے شعیب بھائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بنیادی طور پر 4 جوڑوں کا ذکر کر دیا قرآن کریم نے، اس میں بکری بکرا آگے، اس میں گائے اور بچڑا آگے، اور اس میں اونٹ اور اونٹنی آگے۔ یہ 4 قسم کے جوڑے ہیں جن کو قرآن نے کیٹاگوریکل انداز میں ہمارے لیے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سورہ حج میں جاتے ہیں، اس کی ایکسٹینشن دیکھتے ہوئے، سورہ حج میں جہاں قربانی کا حکم آیا وہاں ایک اور لفظ کا استعمال اور اضافہ ہو گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا، یہ ہے پالتو جانور، چوپائے جو گھروں میں پرورش پاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، بہیمۃ الانعام انہیں کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ بہیمۃ الانعام، اور یہاں اسپیسیفائی کر دیا 4 جوڑوں کو۔ اب جب اسپیسیفائی کر دیا گیا اور بہیمۃ الانعام بھی آ گیا، تو اب ہم نے جب اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ 4 جو جوڑے کہہ دیا، صرف ان میں قید نہیں کر دیا ہمیں، اچھا ان کی جو آگے جنس ہے، جیسے بکرا بکری سے آگے پھر بھیڑ آ گئی، دمبا آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کی جنس ہے۔ اچھا، ایک یہاں پہ کلیئر کر دیں تھوڑا سا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے ہیں تو تب دمبا تھا، مینڈا تھا، اب یہ ان مینڈا ان 4 میں ہے؟ اصل دیکھیے نا، جو قرآن کا حکم ہے وہ تو بکری بکرا ہے، بکری بکرا، ٹھیک ہے، قرآن بکری بکرا کہہ رہا ہے، نسل تو ایک ہے نا۔ ہاں، یہ چیز یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب بکری بکرا قرآن نے کہا تو ہم اب چمٹ نہیں جائیں گے کہ صرف بکری بکرا، ہم نے اس کی جنس کو دیکھا، اس میں مینڈا بھی آ گیا، اس میں بھیڑ بھی آ گئی، اس میں دمبا بھی آ گیا، ہم نے کہا کہ جی اس کی بھی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گائے اور بچڑے کی قربانی جائز، اور اونٹ اور اونٹنی کی۔ اب جب ہم نے یہ 4 جوڑے اور پھر ان کے ذیل میں ہر وہ جانور جو گھر میں پل رہا ہے اور ان کی جنس سے ہے، ٹھیک ہے، جنس سے ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ کنفیوز کیا جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب کنفیوز کرتے ہوئے کہا جاتا ہے دیکھیں جی بکری کی قربانی تو جائز ہے لیکن ہرن کی جائز نہیں ہے، بھئی ہرن اس کی جنس سے نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کنڈیشن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں جنگلی ہے، ہاں جی، جنس ہونی چاہیے، بکرے کی جنس میں جو جانور فال کر گیا اس کی قربانی ایز اٹ از جائز ہوگی جیسے بکرے کی جائز ہے، اسی طرح گائے کی جو جنس میں آ جائیں گی چیزیں ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اب جنس کی بات ہو رہی ہے، اب جیسے آپ نے بکری بکرا مینڈا کا بھیڑ کا ذکر کر دیا، اس میں اب ایک نا بڑی، میں تو اس کو بڑا طوفان بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ مختلف بے فکر کے لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ لوگ منڈیوں میں جا کے تبصرے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک بڑی بحث چل رہی ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے وہ صرف مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، ایسے ہی وہ
ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی کٹا جو ہے نا وہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب تھوڑا سا یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ جو یہ گائے کی جنس ہے اس میں کٹا آتا ہے کہ نہیں آتا, اگر آتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز؟ دیکھیں اس میں نا ایک ہی سانس میں وہ دو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ کٹا حلال ہے, کٹا حلال تو ہے, کٹا حلال ہے, ٹھیک ہے. بھینس حلال ہے, اس کا دودھ حلال ہے, ٹھیک ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ. اور ساتھ ہی دوسری اسٹیٹمنٹ کیا ہے, قربانی جائز نہیں ہے. اچھا حلال ہے, کھا سکتے ہیں, دودھ پی سکتے ہیں, لیکن قربانی جائز نہیں. اور دلیل وہ یہ لاتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں اس کی قربانی, سو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ گائے اور بھینس کے دیگر جو شرعی احکام ہیں, بھینس اور اس کے کٹے کے یا بھینسے کے جو دیگر شرعی احکام ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, جیسے ان کا بھینس کا دودھ پینا ہے, جیسے بھینس اور بھینسے کا گوشت کھانا ہے, یہ جائز کہاں سے آپ نے نکالا؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھینس کا یا بھینسے کا ذکر ہی نہیں ہے؟ جب اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر حلال اور حرام کا حکم آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے. اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے ہی نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ نے ان کا دودھ کہاں سے حلال کر لیا؟ اور کچھ کہتے ہیں جنگلی ہیں, اس وقت نہیں تھے, تو اس وقت تو ہرن تھا, لیکن ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ ان کے تصورات ہیں, تخیلات ہیں ان کے, یہ ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ جنگل کا جانور تھا, جو بھی تھا, ٹھیک ہے, تو پھر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر تو ہو نا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں الگ سے, تو الگ سے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں, ان کا دعویٰ ہے. جب ذکر نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ جو چیزیں حلال کر دی ان کی, وہ کہاں سے حلال کی؟ آپ نے حلال کی گائے کی جنس مان کے. جب آپ نے دودھ کے لیے اس کو گائے کی جنس مان لیا, وہ کہتے ہیں یہ بایولوجیکل جنس نہیں ہے, یہ جنگلی جانور ہے, یہ گندگی پسند جانور ہے. آپ بھینس ہے, اس کو آپ کھولیں, وہ گندگی میں جا کے بیٹھے گی, اس لیے یہ صاف ستھری نہیں ہے, اس لیے بھی نہیں ہے. تو گائے جو ہے وہ گندگی میں نہیں بیٹھتی جا کے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ صاف ستھری. ایسے نہیں, میں آپ کو لاہور شہر میں آئے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کل تو جو لاہور کے چھپڑ ہیں, جہاں جا کے بھینسیں اور گائے نہاتی ہیں, غسل کرتی ہیں, وہ سارا جو ہے وہ ویسٹیج پانی ہوتا ہے. اس لیے یہ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ جب آپ قرآن و سنت کی تعلیم سے ہٹتے ہیں نا, پھر آپ گرتے 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 پتہ نہیں کہاں کہاں گرتے ہیں. ہمارے ہاں علماء کا اتفاق رہا اس بات پہ, وہ لغت کے ہوں, وہ فقہ کے ہوں, انہوں نے بھینس کو اور بھینسے کو گائے اور اس کی جو بیل ہے اس کی جنس مانا ہے. علماء لغت نے بھی چھپایا ہے, ہاں جی, علماء فقہ نے بھی, ہاں جی, وہ کہتے ہیں اس پر حکم لگے گا گائے کا اور بیل کا. ٹھیک ہے. گائے اور بیل کی قربانی چونکہ جائز ہے, لہذا ان کی قربانی بھی بالاتفاق جائز ہے, اور اس پر اجماع امت ہے. اچھا, اب رہی یہ ہمارے غیر مقلد دوست ہیں جو اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پرسنلی تو میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق بھی ہے. ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ میرے وہ دوست فاضل جو یہ اعتراض کرتے ہیں, اسی سے اگلی آیت, یہ جو 4 جوڑے اللہ نے بیان کی, اسی سے اگلی آیت پڑھ لیں. اور یہ بات سورۃ انعام کی, جی انعام کی, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, میں انہی کے بڑے قاضی ثناء اللہ امرتسری کو کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں, چوٹی کے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. اللہ نے حرام چیزوں کو گنوا دیا اس سے اگلی آیت میں کہ خون بہتا ہوا حرام ہے تمہارے لیے, اور مردار جو ہے جانور وہ حرام ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں جب ان میں بھینس کا ذکر نہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیٹاگوریکل جب اللہ نے چیزوں کو حرام کر دی, پھر وہ کہیں گے نہیں ہم تو حرام کہتے ہیں, نہیں ہم حلال کہتے ہیں, لیکن قربانی نہیں ہے. قربانی نہیں ہے. پھر ایک اور کنفیوژن کریٹ کریں گے, یہ جو آپ ابھی سوال کریں, وہ کہتے ہیں پھر ہرن بھی حلال ہے, اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ مرغی حلال ہے, اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی جنس کو بھی تو دیکھیے نا, جنس ڈیفائن کر دی قرآن نے, گائے اور بیل یہ ڈیفائن ہو گیا. اب گائے اور بیل کی جنس کی قربانی پہ ڈیبیٹ ہوگی, اس پہ نہیں ہرن اور وہ چیزوں پہ, کیونکہ وہ جنس نہیں ہے اس کی, ان کے حکم الگ ہے. تو اس لیے یہ کنفیوز کرنے کی کوشش ہے, ورنہ اس پر ان کے اہل حدیث اپنے فتوے موجود ہیں. فتاوی ثنائیہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 807 پہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھینس کو جن سے
جن سے بقر یعنی گائے کے جن سے مانا جائے یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے. یہ قاضی ثناء اللہ امرتسری کہہ رہے ہیں. اسی طرح حافظ محمد گوندلوی کا فتویٰ ہے ہفت روزہ الاعتصام اور جلد 20 شمارہ 9-10 میں صفحہ نمبر 29 پہ یہ چھپا. وہ کہتے ہیں بھینس بھی بقر میں یعنی گائے میں شامل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے. عبد القادر حساروی ساہیوال کا فتویٰ اس پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں خلاصہ بات یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے اور بھینس اور بھینسا کی قربانی جائز ہے. مسنون نہیں ہے لیکن جائز ہے اور مشروع ہے, اور نجائز لکھنے والے کا مسلک واضح نہیں ہے. یہ بھی اخبار الاعتصام جلد 26 شمارہ 150 میں فتاوی علماء حدیث کے حوالہ سے چھپا ہے, جلد 13 اور صفحہ نمبر 71 ہے. اسی طرح اور بہت سے فتاوی انہی کے میرے سامنے موجود ہیں. حافظ احمد اللہ فیصل آبادی کا فتویٰ ہے میری کئی سالوں کی تحقیق ہے کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے, لہذا میں آپ کے ساتھ بھینسے کی قربانی کرنے میں متفق ہوں. ٹھیک ہے. ڈیٹیل بہت سے, ایک ان کے پروفیسر رفیق الاسری ہیں, ان کا میرے سامنے یہ فتویٰ موجود ہے. کہتے ہیں کہ قربانی میں بھینس ذبح کی جا سکتی ہے یا نہیں, سلف صالحین میں متنازع مسئلہ میں شمار نہیں ہوا. امت متفق رہی. یہ بھی چند سالوں کا یہ فتنہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اور اس نے انتشار قوم میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ علماء اہل حدیث کا, غیر مقلدین کی میں بات کوٹ کر رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. لہذا امت میں یہ مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں جو آج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف اور صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اور ویورشپ لینے کے لیے, سستی شہرت لینے کے لیے, ایک اس مسئلہ میں جو عوام کے اندر ایک جذبہ اور ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کی یاد اور اللہ کے پیاروں کی یاد آ جاتی ہے, اس میں لوگوں کو جو ہے نا تذبذب میں ڈالنے کی یہ ناکام کوشش ہے. الحمدللہ عوام ہماری بھی بات سنتے ہیں. ہم آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی بالکل جائز ہے. اس پر اجماع امت ہے سوائے چند غیر مقلدین مولویوں کے. اور یہ بات بھی سمجھیے گا, اچھا مولوی اور یہ جو اپنے بڑوں کی نہیں مان رہے, میں وہی بات کرنے لگا. ہاں, ایک ہوتا ہے محقق, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے چلتا پھرتا بندہ. ٹھیک ہے. جو چلتا پھرتا پھیری والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کے پاس مال کبھی کبھی اچھا بھی مل جاتا ہے لیکن اکثر کنڈم مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دکان والا بندہ ہوتا ہے, جس کا نشان ہوتا ہے, جس کا بورڈ ہوتا ہے, جس کا برانڈ ہوتا ہے, اس کے پاس ہی آپ کو ہمیشہ ایک نمبر سودا ملے گا. محقق مولوی جو اہل حدیث کے ہیں, غیر مقلد محقق مولوی, وہ سارے کہتے ہیں کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے. جو ان کے خطیب ہیں, ٹھیک ہے, ستی قسم کی سمجھ رکھنے والے, پھیری والے, وہ فیم کے چکر میں اس کو ناجائز کہہ کے فیم کیش کر رہے ہیں. عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے, امت کے اندر یہ مسئلہ اختلافی کسی دور میں نہیں رہا. یہ گائے کی جنس ہے, اس کی قربانی جائز ہے. اور پھر یہ جو انتہا پہ چلا جاتے ہیں نا ہمارے فاضل دوست مولانا صاحب, جی قربانی ہوگی نہیں, اجر و ثواب ہی نہیں ملے گا. بھائی تو کون ہوتا ہے, آپ اپنے اسٹیٹس کو بیان کریں نا, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے اللہ قربانی قبول نہیں کرے گا؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کوئی اتھارٹی. یہ کہنا کہ اس پر اجر و ثواب ہی نہیں ملے گا, آپ کے کان میں آگے کو بتا گیا. وہ آپ کی بیگم صاحبہ کی آواز ہوگی, انہوں نے کوئی اور کہا ہوگا نجائز ہے, آپ کہیں اور چل پڑیں, ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. ہاں, وہ اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے کٹے سے, شاید وہ کہتے ہیں کھانا جائز ہے. یہ ان کی مین بن گئی ہے. میں اب کل ان سے شاید میری ملاقات ہو یا کسی موقع پہ تو میں انہیں یہ وہ سنا دوں گا. یہاں پہ تو شاید میں نہ سنا سکوں, ظاہر ہے ہمارے فیملیز دیکھتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ٹے یہ جائز ہے اور کاف ٹے یہ جائز نہیں. تو یہ اپنی اپنے نصیب ہے. ٹھیک نہیں, کہتے ہیں جائز ہے, حلال ہے, لیکن قربانی لکشمی چوک میں جا کے پھر کھائیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. کٹے کے حوالے سے آپ نے بڑا تفصیلی وضاحت آپ نے اس کو کر دیا. اب جیسے بھینس ہے, بکری ہے, جی, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے, تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں؟ اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں نا شعیب بھائی, اب چونکہ کاروبار کرنے والے اس شریعت کے اصولوں کو نہیں جانتے. اب مالک کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جانور کی کنڈیشن کیا ہے, پوزیشن کیا ہے. لہٰذا بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر تو وہ جو فیمیل جانور ہے, تو اگر وہ پیدائش کے مرحلے میں ہے بچے کی, تو پھر اس کو نہ بیچا جائے. مطلب اس کو حمل ہے, قربانی ہو جائے گی, قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ معلوم نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی. قربانی اگر اس کو معلوم ہو گیا پھر بھی ہو جائے گی قربانی. اچھا, لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ آپ ایسے جانور کو سیل آؤٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, کرنا ہے تو بتائیں پہلے تاکہ خریدنے والے کو پتا ہو. اچھا, قربانی آپ نے کر دی, آپ ان نون بندے سے لے آئے, اس نے آپ کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ جب ذبح کیا پیٹ سے نکل آیا, تو اب پھر آپ اس کو بھی ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے,
قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ آپ اوائڈ کریں, آپ وہ جانور لیں جس میں ایسا مسئلہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ میری استطاعت اتنی ہے کہ مجھے یہ سستی مل رہی ہے. تو اصل میں سستا بھی اتنا نہیں ہوتا یہ شعیب بھائی, بکری میں شاید ہو فرق, ریٹ کا ڈفرینس ہو, لیکن اوپر جائے نا آپ اگر گائے یا اس میں نہیں ہے ڈفرینس اتنا, وہ الٹا مہنگا ہے. ہاں وہ اس میں ڈفرینس نہیں ہے. لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ ویپاری ہمارے جو ہے نا وہ مہربانی کریں ذرا, اور دو طرفہ ٹریفک غلط چل رہی ہے. یعنی جو لینے گیا ہے نا وہ اس نیت سے لینے گیا میں نے اس کو چھری پھیر کے آنا ہے, اور وہ آگے سے تیار بیٹھا ہے, بچے میں نے تجھے چھری پھیرنی ہے. تو یہ دونوں چھری پھیرنا چھوڑ دینا. اللہ کی عبادت کے لیے لینے والا بھی جائے اور بیچنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے بیچے کہ چلیں مجھے اپنے بچوں کے لیے رزق مل جائے, لیکن میرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنا یہ فرض ادا کر لیں. تو میرے خیال سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن فیمیل کی قربانی بالکل جائز ہے, اس میں کوئی وہ شرعی طور پر نہ ثواب میں کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی, مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ لے آئیں اور آپ کے پاس اب پیسے ہی نہیں ہیں دوسرا جانور لینے کی اور آپ اسے بیچنے جاتے ہیں تو آپ لاس پہ بیچتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ کر لیں قربانی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اونٹ کی طرف آتے ہیں. ایک صاحب ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی اونٹ کی 10 قربانیاں ہوتی ہیں. ہاں جی. اس حوالے سے تھوڑا سا جیسے بکرے کی 1, گائے کی 2 اور 7, اور اونٹ کی جو وہ ذرا بتا دیں کتنی ہے, اور ساتھ ایک اور سوال شامل کر لیں کہ اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو جی فرض ہے, کرنا ہے نہیں کرنا, اس کے کوئی شرعی احکامات. اصل میں دیکھیں یہ وہی صاحب ہیں. اچھا, یہ وہی صاحب ہے کٹے والے. ہاں جی, کٹے والے صاحب ہیں, لکشمی چوک والے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے لکشمی چوک والے جو دوست ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں 10 کی طرف سے اونٹ کی قربانی, تو اس حدیث مبارکہ کو لے کے یہ کہتے ہیں کہ 10 کی قربانی جائز ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ جو احادیث موجود ہیں, صحیح احادیث موجود ہیں, جن میں احادیث حسن, صحیح حسن موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کی طرف سے گائے اور اونٹ کی قربانی ہے. ٹھیک ہے, گائے بھی 7 اور اونٹ بھی 7. تو ان کو چھوڑ کے ایک حدیث جو حسن ضعیف ہے اس کو لے کر یہ بنیاد پوری کھڑی کر دینا. بات وہ یہ فہم, یعنی میں اپنی منجی کلے ڈانی ہے. ٹھیک ہے نا, میں یعنی الگ رہنا چاہتا ہوں گھر والوں سے, میری بندی نہیں کر لینا. یہ مولانا صاحب نے اس راستے پہ ہیں. اور ہماری قوم کا مزاج بھی یہ ہے کہ جو اپنی بوری بستر اٹھا کے اکیلا چل پڑے نا, تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو کی ہوا تو تمہیں کیوں کر لینے کٹ دیتا, تسی کیوں جا رہا ہے, او بھائی جا رہا ہے جانے تو اس کو واپس آ جائے گا خود ہی. وہ چودھری صاحب کا ایک کامہ چلا گیا نا, تو بڑے صبح شوخا ہو کے چلا گیا. اس نے کہا میں نہیں آندا. انہوں نے کہا چودھری نے جا ٹھیک ہے ساڈے کول کام میں بڑے. تو شام ہوئی جب بھینسیں واپس آئی نا, تو دیکھا اس نے کامہ بھی ایک بھینس کی پوچھ پکڑ کے نا پیچھے پیچھے آ گیا. انہوں نے کہا تو کدھر ہوں, کہنا میں تو نہیں سی آندا ہے, مجھ مینوں لے آئی. تو اگر آپ بھی ان مولانا صاحب کو چھوڑ دیں نا, یہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اعتدال کے راستے پہ. تو قربانی جو ہے وہ اونٹ کی صحیح حدیث میں موجود ہے 7 کی طرف سے, 10 کی طرف سے نہیں ہے. دوسری چیز یہ جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے, گائے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو, اس میں جو ہے ہمارے فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا نے کہا کہ آپ وضو کریں گے, لیکن ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ یا دیگر فقہا جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں وضو سے مراد جو ہے وہ صرف کلی کرنا اور ہاتھ دھونا مراد ہے. لغوی معنی میں وضو دھونا. یہاں وہ والا وضو نہیں ہے جو آپ پراپر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. وہ آپ کا اگر وضو ہے تو وہ قائم ہے, وہ ٹوٹے گا نہیں. صرف آپ کو ہاتھ اور کلی کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو چکنائی ہے وہ دیگر گوشت کے مقابلے پہ زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں تھوڑی سی اسمیل بھی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اچھے سے ہاتھ دھو کے کلی کر کے اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے. تو یہ کہا گیا یہاں پہ وہ والا وضو مراد نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ دیگر فقہا نے اس کی یہ تشریح حدیث مبارکہ کی. حدیث مبارکہ بالکل ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو. لیکن اس وضو کا معنی ہمارے علماء نے یہ کیا ہے کہ یہ وضو لغوی معنی میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھو لیں اور آپ کلی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جانور خریدتے وقت مطلب کہ بکری ہے 1 سال, گائے ہے 2 سال, اونٹ ہے 5 سال, یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے؟ اب ایک علامہ صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ ایک مائک لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ جانوروں کے ساتھ اور ویپاریوں میں بات کر رہے ہیں. اب 1.5 کروڑ کا جانور ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو قربانی اس کی لگتی نہیں ہے, اس کے سینگ نہیں ہے, اس کی پوچھل نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے.
تو یہ کیا ہے، سینگوں کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور جانور میں کیا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے؟ اصل چیز یہ ہے شعیب بھائی، عیب نہ ہو جانور میں. ٹھیک ہے، بنیادی کانسیپٹ یہ ہے. اچھا عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب اسے کہتے ہیں جو آپ کی جو خوبصورتی ہے اس کو گرہن لگا دیں. ٹھیک ہے، آپ کی خوبصورتی کمپرومائزڈ ہو جائے جس چیز سے، وہ عیب ہے. جانور چل نہیں سکتا، یہ عیب ہے. ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اگر اس کی ٹانگ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، ٹوٹی ہے یا گودا نہیں ہے، کمزوری ہے، اس کی قربانی یا نہیں کوئی ہوگی. بیماری ہے اس کو. ٹھیک ہے، آنکھ نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی. کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کٹا ہوا 1/3 سے زیادہ، اگر ایک یعنی 3 حصے کر لیں کان کے، ٹھیک ہے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹا ہوا، ٹھیک ہے، پھر قربانی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، کٹا ہوا اور چرا ہوا اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے چر گیا ہے، ایک چر گیا ہے لیکن ساتھ ہی، ہاں وہ الگ چیز ہے. وہ الگ، ایک ہے کٹا ہوا ہے ہی نہیں، ساتھ ہی نہیں ہے، ساتھ ہی اتر نہیں گیا. ہاں اس میں اگر تو تھوڑا سا مائنر سا کٹا ہے تو پھر تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 3 حصے کریں کان کے، ایک حصہ کٹا ہوا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. ایسے ہی سینگ کا حکم ہے. ایک جانور ہے اس کے سینگ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، قدرتی نہیں ہے سینگ، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ سینگ نہیں. سینگ ہے، آپ نے جڑ سے نکال دیا، اس کو تکلیف دی، اذیت دی، زخم بن گیا، یہ عیب میں شمار ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر زخم بن گیا ہے اور وقت آنے پہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا لیکن جڑ سے نکال دیا ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. بیچنے والے کو پھر اس کا سوچنا ہے نا، اس نے کیوں جانور کو اس اذیت سے وہ گزارا. کہتے ہیں نا کہ جانور خوبصورت لگتا ہے. دیکھیں آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدصورت کہہ رہے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں وپاری کا کان مجھے بدصورت لگ رہا ہے تو وپاری کا کان کاٹ دیں. نہیں، بالکل نہیں کاٹا جا سکتا. پھر کہے گا نہیں یہ تو ظلم ہے. ظلم ہے. تیرا کان کاٹیں تو ظلم ہے. تو جانور کا سینگ جو ہے وہ، اچھا اتنے برے سین ہیں، آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، باقاعدہ وہ لے کے وہ جس سے یہ کاٹتے ہیں ہمارے آری کے ساتھ نا، باقاعدہ وہ مشین کے ساتھ وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ صرف اپنے چند روپوں کے لیے. تو جانور کو بنیادی طور پر نا اذیت دینے کی وجہ سے، تاکہ اذیت نہ دیں یہ وپاری. اور اگر وہ وپاری جو ہے وہ اذیت دے کے جانور لا رہا ہے اور وہ پتہ چل رہا ہے تو پھر قربانی ہوتی بھی ہو تو نہیں خریدنا چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے کیا حماقت کی ہے. نہیں، اگر اس نے پہلے کہیں نکال دیے ہیں اور وہ زخم ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر قربانی ہو جائے گی. اگر دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ خرید کے لے گیا جانور اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ ہوا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے، تو ظاہر اس کی قربانی تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن وپاری جو ہے اس کے ذمہ تو وہ وبال پڑے گا کہ اس نے جانور کو اس تکلیف اور اذیت سے کیوں گزارا. ٹھیک ہے. اس تکلیف اور اذیت سے گزارنے کی شرعی طور پر اس کو اجازت نہیں تھی. اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال ہے قربانی کے حوالے سے. ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ اگر آپ گھر میں 4 کمانے والے ہیں اور چاروں صاحب استطاعت ہیں اور اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن ان کا کچن ایک ہے یا وہ اپنا سرمایہ پیسہ جو بھی ان کو آمدن ہے وہ اکٹھی کر کے والدین کو دے دیتے ہیں، تو وہ چاروں کی طرف سے قربانی والدین اگر ایک کر دے تو وہ پورے خاندان کی قربانی ہے. کیا ایسا ہے یا جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں سب پر قربانی ہے؟ اصل میں اس میں بھی امت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ایک شخص اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کرتا تھا، بکری، اور اس کا گوشت خود بھی کھاتے تھے، بانٹ بھی دیتے تھے. اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے بھی اس کو مانا اور کہا کہ یہ اگر ایسا کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ممکن ہے وہ شخص جس کی یہ بات بیان کی جا رہی ہے وہ اکیلا ہی گھر میں صاحب نصاب ہو، باقی فیملی میں ہوئی نا، کیونکہ یہ وضاحت نہیں ہے اس حدیث میں کہ وہ ساری فیملی والے صاحب استطاعت تھے اور پھر ایک قربانی ہوئی. ایک یہ چیز آ گئی. دوسری چیز یہ آ گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت ہوتے ہوئے جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ واضح کر دیا ہر صاحب استطاعت. تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں 4 صاحب استطاعت لوگ ہیں اور وہ ایک قربانی کر دیں تو ہو جائے گی؟ کون صاحب استطاعت ہو سکتا ہے؟ صاحب استطاعت ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکول مال تجارت، یا اس کے پاس سیونگ پڑی ہو. 1,85,000 سم تھنگ آج کے دور میں میرے خیال سے بنے گی. ٹھیک ہے. 1,85,000 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو بھی آج کی چاندی کی قیمت ہو 52.5 تولے کی آپ نکال لیں. اگر آپ کے پاس سیونگ
مال تجارت یا چاندی یا سونا اس مقدار میں پڑا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ کو اپنی قربانی کرنی ہے. جیسے زکوٰۃ کا جیسے زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ شوہر زکوٰۃ دے دے اور کہے کہ میری بیوی کی طرف سے بھی ہوگی, میرے بچوں کی طرف سے بھی ہوگی. نہیں, ہر بندے نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے. سو اسی طرح اگر فیملی میں 4 لوگ ہیں اور 4 میں سے ایک صاحب استطاعت ہے, 3 نہیں ہے, پھر تو ایک قربانی کر لے اور ثواب میں شیئر کر لے سب کو کہ اللہ قربانی میں نے کی ہے, ثواب جو تو مجھے عطا فرمائے ان کو بھی اس میں شامل فرما لے. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو میری طرف سے یہ 4 بندوں کی طرف سے ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی فرمائی اس میں بھی آپ نے امت کو ثواب میں شریک فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ نہیں ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کی طرف سے قربانی کر دی تو صحابہ کو حکم ہو کہ اب تم قربانی نہ کرو کیونکہ میں نے تمہاری طرف سے کر دی. نہیں, صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں کی ہیں. حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے دعا کی اللہ یہ میری امت کی طرف سے. تو جب امت کی طرف سے قربانی ہوگی تو پھر صحابہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی. سو ثواب میں شریک کیا ہے. قربانی باقی ہے, سٹینڈ کرتی ہے, جس پر شرعی طور پہ صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے گا. یہ ہمارا موقف ہے فقہاء احناف کا. امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا موقف البتہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وہ حدیث کے ظاہر پہ ہے کہ اگر ایک بندہ کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمارے بھی سوچنے کی ہیں کہ اگر آئی فون ہر بندے کے پاس گھر میں الگ الگ ہے, اگر اے سی ہر بندے کے کمرے میں الگ الگ ہے, ہر بینک بیلنس ہاں جی الگ الگ ہے, تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہوئے اتنے کنجوس کیوں واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال اسی کے ضمن میں ہے کہ قربانی کہتے ہیں کہ جی جو زندہ بندہ ہے وہ اپنے نام کی دے سکتا ہے, مرے جو انتقال کر گئے ہیں فوت ان کی 2 قربانیاں ہوں تو پھر ان کے نام پہ دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہے؟ اصل میں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں, بات وضاحت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. حکم یہ ہے کہ دیکھیں مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں صاحب استطاعت ہوں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو میں نے قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے, اپنی طرف سے, کیونکہ میں صاحب استطاعت ہوں, قربانی مجھ پر واجب ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنی قربانی کرنی ہے نمبر 1. آپ کے نام سے؟ ہاں اپنی قربانی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد میرے پاس وسائل ہیں, میں چاہتا ہوں میں اپنے مرحوم دادا کی طرف سے کروں, دادی کی طرف سے کروں, نانا کی طرف سے کروں, والد کی طرف سے کروں, میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں صاحب استطاعت تو ہوں لیکن میں اپنی نہیں کر رہا, اس سال میں اپنے مرحوم کی طرف سے کر رہا ہوں, تو یہ جائز نہیں. اچھا کیوں بھئی آپ اپنی پہلے کریں نا, آپ تو زندہ ہیں, صاحب استطاعت ہیں, تو آپ پر قربانی ہے, آپ اپنی کریں, دین آپ جتنوں کی کرنا چاہیں کریں, اسلام آپ کو نہیں روکتا. لیکن اگر آپ اپنی قربانی نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہو. تو پہلے آپ اپنی کریں. ہاں جی. اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو پھر اپنے والدین کی کریں, اور سب سے بہتر تو یہ ہے سب سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو دیا نا شعیب بھائی, اپنے ماں باپ سے پہلے سب سے پہلے آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. آپ نے حکم فرمایا حضرت علی پاک کو, فرمایا علی میری طرف سے قربانی کرنا. حضرت علی پاک اپنی پوری زندگی میں 2 قربانیاں کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو جتنے مالدار لوگ ہیں نا, میں انہیں کہوں گا کہ بہترین قربانی, یونیک سے یونیک, اینٹیک سے اینٹیک قربانی, پتہ چلے یار تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے. ہر سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو, پھر اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے, تمام امت کو ثواب دینے کی نیت سے کرو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ایک ہی جانور, تو پھر آپ پہلے اپنی کریں گے, پھر اللہ سے دعا کریں, ان کو ثواب میں آپ شامل کر لیں, لیکن قربانی ان کی طرف سے آپ نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال, وقت کی قلت بھی ہے, سر گرمی ہے, گوشت بھی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ فریزر خرید رہے ہیں, تو تقسیم کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے, اور اس کو سٹور کر کے کتنی دیر کھایا جا سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے آپ اس کو ختم کر لیں, کچھ کہتے ہیں سارا سال کھا لیں. اصل میں یہ تھا مخصوص جو محرم سے پہلے کا حکم تھا نا, کیونکہ اس سال میں یا ان سالوں میں وہاں پہ ذرا خوراک کے مسائل تھے اور اس طرح کے معاملات تھے, تو یہ حکم. گوشت آپ رکھ سکتے ہیں جتنا دل چاہے آپ کا. ٹھیک ہے. 3 حصے نہیں کرنے. نہیں میں وہ جو آپ نے پہلا لاسٹ سے میں نے سٹارٹ کیا نا کہ کتنے عرصے میں ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک حصہ اپنا رکھ لیا اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کر رہے ہیں تو آپ پورا سال کھائیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیں گے ہم کہ قربانی کے گوشت کو ہم نے کیسے مطلب وہ آپ نے اپنا کرنا ہے, صرف اپنا حصہ رکھنا, اپنا حصہ. ٹھیک ہے.
اچھا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے گوشت میں اپنے سب لوگوں کو شامل کریں. سب لوگوں میں آپ کی فیملی، آپ کے محلے دار اور آپ کے مسلمان غریب یہ شامل ہیں. ایک آپ خود ہیں. 3 حصوں میں آپ اپنے گوشت کو ڈیوائیڈ کریں گے. جب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ بات ہو رہی ہے پورے گوشت کی، ران کی نہیں. گوشت کے حصے الگ کرنے کے نہیں. پٹھدا مینوں پسند ہے، ران میری تینوں پسند ہے، پیچھے بچ کے گیا چربی تے چھچڑے یہ غریباں دے نہیں، یہ نہیں. اب روح ختم کر دیں گے. 3 حصے پراپر کریں گوشت کے. ایک اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے فرینڈز فیملی کے لیے رکھیں، اور ایک غربا کے لیے رکھیں. یہ ہے بہتر عمل. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو اللہ نے بہت دیا، آپ سارا سال کھاتے ہیں، آپ برکت کے لیے قربانی کا گوشت پکا کے کھا لیں، باقی سارا راہ خدا میں بانٹ دیں. یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے. شعیب بھائی، میں آپ کو اپنی ایک بات لاسٹ ایئر کی شیئر کرتا ہوں. جی. ہمارے محلے میں نا ایک فیملی ہے. اچھا. بیوہ عورت ہے. جی. قربانی ہم نے بھی اللہ نے توفیق دی کی، لیکن ہماری قربانی کا گوشت ہمیں ابھی آیا نہیں تھا، حصہ شامل کیا. ٹھیک ہے. وہ میرے کسی نمازی یا شاگرد کی طرف سے گوشت آیا. ٹھیک ہے. تو وہ میری مسز نے کہا کہ ان کی طرف تھوڑا سا بھیج دیں. میں نے کہا بھیج دو. میری چھوٹی بیٹی لے کے گئی شعیب بھائی. جب واپس آئی اور اس نے آ کر بتایا کہ میں جب گوشت لے کے گئی تو مجھے انہوں نے پانی شانی پلایا، اور اسی وقت انہوں نے وہ گوشت چولہے پہ چڑھا دیا. اور یہ ٹائم تھا کوئی شعیب بھائی دوپہر کا، یعنی صبح سے قربانی سٹارٹ ہے، اور محلے میں سے کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس بیوہ کے گھر گوشت بھیجا. اللہ. اور پھر جب ہم نے اپنا حصہ آیا تو پھر ہم نے دوبارہ بھیجا گوشت. معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. آپ نے اپنے فریزر بھر کے قربانی کرنی ہے تو آپ نہ کریں یار. اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنے پیٹ کے ایندھن دوزخ کو بھرنا ہے؟ جب مقصد اللہ کی رضا، قرآن خود کہتا ہے نا کیا ہے قربانی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون قربانی کا پہنچتا ہے. گوشت تم کھاؤ گے، خون نالیوں میں بہہ جائے گا. میرے تک کیا پہنچا؟ کہا ولاکن ینال التقوی منکم، تمہارے دلوں کی کیفیت. یقین کریں میں اس دن رویا کہ ہم کیا ظلم کرتے ہیں. کئی گھر ایسے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں. ہمارے یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے انتظار کرتے ہیں کہ سال بعد عید آئے گی، کہیں سے گوشت آئے گا. اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت بھی کسی کے منہ میں ڈال کے خوش نہیں ہوتے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. اگر قربانی اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. پھر ان کے گھروں میں آج گوشت عید والے دن پکنا چاہیے، پھر تو ہے قربانی. اور اگر آپ نے اپنے فریزر بھرنے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا، اللہ جانے آپ جانے. میں تو یہ فتویٰ نہیں دوں گا مولوی صاحب کی طرح کہ قبول نہیں ہے، کیونکہ میرا حق نہیں ہے. میرا مالک جانتا ہے لوگوں کے حال. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک امام مسجد ہو کے اگر اپنی قربانی کا گوشت بانٹ سکتا ہوں تو آپ پھر کائے کے ارب پتی اور کروڑ پتی اور بزنس مین ہیں، اور آپ کائے کے جناب والا رئیس اور امیر زادے ہیں کہ آپ میں حوصلہ ہی نہیں. دکھاوا کرتے ہیں نا، میں نے اتنے جانور لے لیے، میں نے اتنی رانے اس کو. اچھا، یہ کیوں ہے؟ ریاکاری ہے. یہ اس لیے ہے نا شعیب بھائی کہ اللہ کی رضا ہے ہی نہیں نا. یعنی قربانی میں کیوں کر رہا ہوں؟ محلے میں دکھانے کے لیے. اللہ کہاں گیا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے سورہ انعام، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا دنیا سے تشریف لے جانا، فرمایا سب میرے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. جب قربانی اللہ کے لیے آپ کریں گے نا، جس دن آپ اللہ کے لیے قربانی کریں گے شعیب بھائی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے فریزر میں جگہ ہے نہیں ہے، میں نے گوشت رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ یار اس کو بھی دے دوں، یار اس کو بھی دے دوں، یار اس کو بھی دے دوں، یار اس کے گھر بھی بن جائے، یار یہ بھی خوش ہو جائے، یار یہ بھی خوش ہو جائے. کیوں؟ میرا اللہ خوش ہو. کیوں؟ میں نے اللہ کے لیے کیا. اور جب آپ کریں گے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے تو ناک کس کی اونچی ہوئی ہے بھائی؟ کسی کی. اچھا علامہ صاحب، ایک آخر میں ایک اور سوال جی وہ ذہن میں آتے جا رہے ہیں. تو ایک ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اجتماعی قربانیاں
کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا جانور کہاں ہے، ہمارا جانور کون سا ہے. مختلف بینرز لگے ہوتے ہیں کہ قربانی فی حصہ 28,000 30,000 40,000، وہ پیسے لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں فلاں دن آ جانا، آ کے اپنا گوشت لے جانا. تو وہ جب جاتے ہیں تو پیکٹ میں ان کا گوشت پیک ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ان کو گوشت دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی قربانی ہے. تو یہ طریقہ کار درست ہے. سمجھنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اجتماعی قربانی کو مینیج کرنا، یہ مینیج کرنے والے پہ ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ مینیج کرنا ہے کہ قربانی میں جو حصہ لے رہے ہیں ان لوگوں کی قربانی واقعی کرنے کی اہلیت ہے. یہ تو نہیں کہ ایک آدھ بندہ ایسا شامل ہو جائے بیچ میں کہ جو ساروں کی قربانی برباد کر جائے. مثلا عقیدے کے معاملے میں ایک شخص ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ، اور اجتماعی قربانی میں وہ حصہ ڈال گیا، وہ تو قربانی تو نہ ہوئی. بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی میں نا آپس میں مل جل کے اپنے گھر کا ایک جانور کر لیں. اجتماعی قربانی کی طرف بہت سے مسائل. پھر گوشت میں ذبح کرنے میں کسائی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، پھر اس کے گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں جو ایک تول کے ہے، ہاں تول کے، ہمارے ہاں تول کے نہیں ہوتا اکثر، اللہ ماشاء اللہ، وہ اندازے سے ٹیریاں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک، اب کسی کو زیادہ چلا گیا، کسی کو کم چلا گیا، یہ بالکل جائز نہیں. سو اس لیے یہ بڑی احتیاط کا کام ہے. بہتر صورت یہ ہے اس میں، کیونکہ مجبوری میں تو آپ نے کرنا ہی ہے. پھر اعتماد ہے نا، آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یار علامہ صاحب آپ کر رہے ہیں تو میرا حصہ آپ شامل کر لیں. یہ کہ اعتماد پہ چل رہا ہے نظام. لیکن بہتر صورت یہ ہے شعیب بھائی کہ اپنی فیملی میں مثلا 4 بھائی ہیں اور 2 ساتھ شامل ہو کے 7 بندے وہ شامل ہو جائیں جن کے نظریے ایک دوسرے کو پتہ ہیں، جن کے عقیدے پتہ ہیں اور جن کی کمائی کے سورس کا پتہ ہے، وہ جمع ہو جائیں اور پھر وہ اخلاص کے ساتھ کرے. یہ زیادہ بہتر صورت ہے. لیکن مجبوری میں اگر آپ کسی پہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ اس اعتماد کی وجہ سے کر لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں امید یہی رکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن یہ اجتماعی قربانی آرگنائز کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ایک پرفارما ایسا بنا لیں کہ جس میں یہ چیزیں بنیادی طور پر جن کی وجہ سے قربانی میں مسائل آ سکتے ہیں یہ سائن کروا لیں، تاکہ وہ بھی بری و ذمہ ہو جائے اور باقیوں کی قربانی بھی ضائع نہ ہو. یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاسٹ جو میسج ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ اس ٹائم ذہن میں آگے چیز میں نے کہہ دی کہ ایک پرفارما بنا لیا جائے، اس پہ حلف لے لیا جائے ان چیزوں کا جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہونے کا خطرہ ہے، وہ آپ سائن کروا لیں تاکہ کسی کی قربانی ضائع نہ ہو. اچھا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بڑے شوق سے 1-1 روپیہ جمع کر کے قربانی کرتے ہیں. حصہ جو ڈالتا ہے نا وہ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہوتا ہے، ورنہ جس کو اللہ نے استطاعت دیا نا وہ اپنے جانور اپنے گھر کے باہر باندھ کے خوش ہوتا ہے، وہ اجتماعی قربانی کی طرف نہیں جاتا. تو جس نے یار 1-1 پیسہ جوڑا ہے نا، آپ پر پھر لازم ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اور اس کے اس جذبے کی قدر کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنی قربانی کے کھال کے چکر میں، کیونکہ مجھے کیا بچنا ہے قربانی کی کھال، تو قربانی کی کھال کے چکر میں اگلے کی قربانی کھا جاؤں پوری، تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، بڑی تفصیلاً گفتگو آج ہوئی. امید ہے کہ سننے والے دیکھنے والوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ہم نے بہت ساری چیزوں کو آج کلیئر کرنے کی کوشش کی. میں بھی آخر پہ یہی پیغام دوں گا کہ اپنے فریزر مت بھرے، جتنا ہو سکتا ہے تقسیم کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.